شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیے کمیاں بتانے کے لیے ایک وقت کافی، اور اس وقت میں گھنٹہ 2 گھنٹہ، مہینہ 2 مہینہ، 6 مہینہ، سال، آپ کمیاں کسی کی بھی بتا دیں وہ ٹائم اتنے میں پوری ہو جاتی ہے. شاید خوبیاں بتانے میں زندگی لگتی ہے. خوبیاں ایسی چیز ہے تو ختم ہی نہیں ہوتی. اب اس سے بڑی شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہونی چاہیے؟ کہ عمر فاروق نے کہا ابو بکر صدیق کی شان بہت بڑی ہے، عثمان غنی نے کہا، مولا علی نے کہا، غوث اعظم نے کہا، غریب نواز نے کہا، ریاض الدین قادری نے کہا، عبد الحمید نے کہا، بادشاہ میاں نے کہا، اعلی حضرت نے کہا، سرکار اعلیٰ نے کہا، میاں صاحب نے کہا، تمام علماء کرام نے کہا کہ صدیق اکبر کی شان بڑی. اب ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ سے اختلاف ہو، آپ کو مجھ سے اختلاف ہو، مجھے کچھ مولویوں سے اختلاف ہو، کچھ مولویوں کو مجھ سے اختلاف ہو، کسی کو خواجہ غریب نواز سے اختلاف ہو، کسی کو غوث اعظم سے ہو، کسی کو علی سے ہو، کسی کو عمر سے ہو، کسی کو عثمان غنی سے ہو، کسی کو حسن سے ہو، کسی کو حسین سے ہو. نبی یہ بات جانتے تھے، اسی لیے نبی نے کہا کہ میرے بعد روئے زمین میں سب سے بہترین انسان کوئی ہے جو وہ ابو بکر صدیق. آپ شیعہ ہو، آپ سنی ہو، آپ وہابی ہو، آپ دیوبندی ہو، آپ بوری ہو، آپ جو کچھ بھی ہو، اختلافات تو ہوتے ہیں، نبی کی بات کو نہیں ٹکرایا جا سکتا. اب آپ کہیں گے کچھ ایسے بھی لوگ خارجی قسم کے پیدا ہو چکے ہیں، نبی کی بات بھی نہیں مانیں گے، نبی کی بات بھی نہیں مانیں گے، غوث و خواجہ کی بات تو نہیں مانی، علی کی بات نہیں مانی، عمر کی بات نہیں مانی، عثمان کی بات نہیں مانی، حسن و حسین کی بات نہیں مانی، نہ چشتی کی مانی، نہ اشرفی کی مانی، نہ نقشبندی کی مانی، نہ قادری کی مانی، نہ رضوی کی مانی، نبی کی بھی نہیں مانیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، میرا نبی جانتے ہیں. ایسے بھی راکٹ پیدا ہوں گے دنیا میں جو ابو بکر صدیق سے اتنی دشمنی کریں گے کہ میری سند کو بھی ٹھکرا دیں گے. جو میں نے ابو بکر صدیق کے لیے کہا کہ میرے بعد ہوئے زمین میں سب سے بہترین انسان جو ہے وہ ابو بکر ہے، اسے بھی نہیں مانیں گے کچھ لوگ. یہ نبی جانتے تھے. نبی نے انگوٹھی نکالی، ابو بکر کو دی، ابو بکر جاؤ بازار جاؤ، یہ انگوٹھی پر اللہ لکھ کر آؤ. ابو بکر نے انگوٹھی لی، نبی نے کہا اللہ لکھو، تراش کر کے آؤ، لکھوا کر کے آؤ. بازار گئے، وہ دکاندار کو انگوٹھی دی، کہا اللہ لکھ دو. دکاندار نے اللہ لکھا، ابو بکر نے ہاتھ میں لی، 2 قدم چلے، دل مطمئن نہیں ہوا کہ اللہ ہے، اس کا محبوب نہیں اس کے ساتھ. اللہ ہے، اس کا محبوب نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر سے گئے، نبی نے کہا کیا کہا تھا؟ اللہ، صرف اللہ لکھ کر آنا. اللہ لکھوایا بھی ریٹن میں. ابو بکر کے دل میں بات آئی کہ اللہ ہے، اس کا محبوب نہیں، اور بغیر محبوب کے محب اچھا نہیں لگتا. ابو بکر واپس گئے تراشنے والے کے پاس، کہا اللہ تو لکھا، پاس میں محمد لکھ، پاس میں محمد لکھ.
اس نے لکھ دیا، اللہ لکھا پہلے، پھر محمد لکھوایا، اب انگوٹھی کو واپس لیا اور نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ نبی کو انگوٹھی دے دی، آپ نے کہا تھا یہ لیجئے، نبی نے انگوٹھی لی، دیکھی تو کہا ابو بکر میں نے تو صرف کہا تھا اللہ لکھوانے کو، تم محمد بھی لکھوائے، یعنی میرا نام بھی لکھوا کر آ گئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، جب میں نے اللہ لکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ محبوب بھی ساتھ میں ہونا چاہیے خدا کا، تو میں نے آپ کا نام بھی لکھوا دیا۔ نبی نے فرمایا معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا نام تو تم نے اس لیے لکھوایا کہ میں اللہ کا محبوب، مگر تمہیں اپنا نام لکھنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ جبرائیل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جب ابو بکر نے سوچا کیا محیط کے ساتھ محبوب کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب ابو بکر کے دل میں یہ خیال آیا کہ محبوب ساتھ میں ہونا چاہیے، میرا محبوب ساتھ میں ہونا چاہیے، تو میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جو میرے محبوب کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتا، میں اپنے محبوب کے محبوب کو کیسے الگ کروا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا اللہ کے حکم، اللہ کے حکم سے ابو بکر نام لکھا گیا۔ اب جو رسول کی سنت کو نہیں مانتے، یہ تو خدا نے لکھوایا، اب خدا کو بھی نہ مانو تو چھوڑ دو حماس کے آگے۔ اسے بھی نہ مانے۔ علی، یہ بڑا ٹکراؤ چلتا کچھ حضرات میں، اہل تشیع شیعہ جو ہے، اب تو خیر وہ بند کر دیا، کچھ میٹنگیں ہوئی ہیں کہ بھئی اگر آپ کھلم کھلا اس طریقے سے جو ہے برا کہیں گے صحابہ کرام، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو اب وہ اپنوں میں کہتے ہیں، باہر نہیں کہتے۔